ہوا چل رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، اس وقت آندھی اور ہوا جو ہے نا مخالف سمت کی چل رہی ہے. پرچہ درج ہوا ہے جا کر کچھ 16 مہینے کے بعد یا 15 مہینے کے بعد. اگر فرض کریں آج قتل جرم نہیں ہے تو آج کل آپ کہہ دیں کہ قتل جرم ہے تو آج کی ڈیٹ میں وہ قتل صبر جرم نہیں ہوگا. آج کل بھی لندن میں وہی محور چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے. جوڈیشل کمیشن آنے تو صحیح رہا. جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے 7 مہینے، اور وہ ٹھیک. اپریل 2022 7 اپریل سے آج تک آ جائیں، آج تک تو وہ الیکشن نہیں کرا سکتا. اظہر صدیق صاحب، یہ سائفر کا کیس ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی مشکلات میں اضافہ آنے والے دنوں میں برقرار رہے گا. سر، آپ اس پر کیا قانونی رائے رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. جب ہوا چل رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، اس وقت آندھی اور ہوا جو ہے نا مخالف سمت کی چل رہی ہے، اور میرٹ یا قانون کی باتیں نہ کیا کریں آپ ان دنوں میں، اچھا نہیں لگتا ہے. توشہ خانہ کا کیس کوئی کیس نہیں تھا. کتنا وقت عمران خان صاحب کو، آج بھی وہ گھنٹہ اگر اپیل سنی جائے وہ زمین بوس ہو جائے گا. اس طرح یہ سائفر جو کیس ہے یہ مارچ 2022 کا ہے. پرچہ درج ہوا ہے جا کر کچھ 16 مہینے کے بعد یا 15 مہینے کے بعد. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کیس میں کوئی طاقت تھی یا وجہ تھی ایسی؟ بالکل نہیں تھی. اور میں تو ان دنوں ہو چکے وزیر اعظم ہاؤس آنا جانا تھا، اور یہ 3-4 ایسے معاملات ہیں. ایف آئی اے کا دائرہ اختیار چلیں اپنی جگہ پر موجود ہوگا، لیکن جب مقدمہ درج کیا تو غالباً یوسف نسیم کھوکر صاحب ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے. اب اس میں مدعی تو مجھے اب یاد نہیں پڑتا کہ کون سا مدعی اس میں ٹرانسپوز ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. پھر آپ نے یاد ہوگا کہ اس کے اندر جو ترامیم ہے دو، خاص طور پر جو ابھی راجہ صاحب نے بتا دیے ہیں، اور سیکشن 5 اور 9 کا ذکر کیا ہے. سیکشن 5 اور 9 کی ترامیم ایک تو آئینی طور پر ہے کہ وہ پاس نہیں ہوئی، لیکن علاوہ ازیں اس کے علاوہ اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکے گا. فوجداری جرم کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جو بھی آپ قانون کا اطلاق کرنا چاہیں، کوئی ترامیم کرنا چاہیں، اگر فرض کریں آج قتل جرم نہیں ہے تو آج کل آپ کہہ دیں کہ قتل جرم ہے تو آج کی ڈیٹ میں وہ قتل صبر جرم نہیں ہوگا. تو یہی بنیادی بات یہاں کے اوپر ہے. پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو ادارے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان میں بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. ان اداروں کی آزاد اور خود مختار حیثیت کیا ہے؟ وہ چاہے پولیس لے لیں، آپ نے پورے پاکستان میں اس وقت دیکھ لیا، شاید مارشل لا میں ایسا حالات نہ ہو، لیکن کہتے ہیں یہاں مارشل لا ہے اس وقت. عام آدمی کی زندگی آپ نے وہ ساری دیکھ لی ہے. عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چودھری پرویز لائی کا کیس دیکھ لیں، شہریار افریدی کا دیکھ لیں، علی محمد عوام کا کیس دیکھ لیں، وہ کتنی تاریخ بڑی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر. لیکن سوال ہے کہ میں مثال کے طور پر اچھا سر، دیکھیے، میں سر آپ آپ سے صرف اتنا جی اچھا بات اظہر کریں آپ. صدیق صاحب، اگر سائفر کی ہم بات کریں تو سائفر پی ٹی آئی چیئرمین نے جس طرح آپ نے بتایا مارچ 2022 میں لہرایا کہ یہ امریکی سازش ہے، واشنگٹن سے آیا ہے اور میری حکومت کا تختہ الٹے گا. اور پھر سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت خارجہ میں موجود ہے سائفر. لیکن سائفر کے ایکچول مندرجات کیا تھے، کیا اس میں کہا گیا، اس کا متن کیا تھا، یہ تو ابھی تک پبلک کو نہیں پتا کہ ایکچول سائفر کیا تھا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ واقعی جو پی ٹی آئی چیئرمین تھے، وہ جو سائفر انہوں نے لہرایا، وہ کسی سازش کا انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا، اس میں ذکر؟ اچھا دیکھیں، ایک بات تو ہے، کچھ تاریخی طور پر باتیں ہیں. کالم لکھے ہوئے ہیں اس پہ، ہارون رشید نے لکھا ہے، انصار عباسی نے لکھا، پھر امریکن ایمبیسڈرز کا آ کر ملنا، پھر حسین حقانی جو میمو گیٹ کے موجد تھے سارے معاملے میں، وہ آ کے نواز شریف سے ملتے ہیں غالباً 3 یا 4 مارچ کو. آج کل بھی لندن میں وہی محور چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. اور پھر یہ آپ کو بتایا 8 مارچ کو جب آ جاتا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ اس میں ہے کیا، اس کا کنٹینٹ کیا. اس کے کنٹینٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے گرانا ہے، ہٹانا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ
جو عمران خان صاحب کے خاص تھے وہ پتہ چلا وہ اب جناب سارے تصویر کے اس طرف چلے گئے، سارے ہٹ کے دوسرے لوگوں کو اب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، یعنی وہ چیزیں اگر اٹھا کر اگر آپ دیکھیں کڑیوں کو کڑیوں سے ملائیں تو بات بڑی واضح ہے. اور آپ اس کا ثبوت آج دیکھ لیں نا کہ وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. اب بھی وائسرائے کہہ لیں یا اس ملک کو چلا کون رہا ہے وہی لوگ ہیں. وہ آخر کبھی ملتے ہیں الیکشن کمیشن سے، کبھی ملتے ہیں وہ آئی جی سے، کبھی گوادر جاتے ہیں. اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں نا تو یہ بات یہ کہنا ہے. اور اس کی تحقیق اسی لیے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنا دے. ہم پتہ نہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے. جوڈیشل کمیشن آنے تو صحیح رہا، یعنی یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ خود مختاری پہ آ کر حملہ کرے. اور آپ اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی بات یہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد آنے کی مین وجہ کیا ہے. اور اس وقت اپنا قومی اسمبلی میں باقاعدہ اس پہ قرارداد پہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. ورنہ تو عمران خان صاحب یاد رکھیے گا تاریخی طور پر 27 مارچ کو میرا ٹویٹر آج بھی ریکارڈ پہ ہے، عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی، تحریک عدم اعتماد ابھی قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، صرف ایجنڈے کا حصہ ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب تو 27 مارچ کو 6:42 میں نے کہا تھا اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے دیکھا اگر وہ سیاست اتنی عزیز ہوتی ہے ان کو تو وہ تو تحلیل کر سکتے تھے. پھر آپ نے 28 تاریخ کو پیش ہوا، 3 اپریل کو ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے تحریک عدم اعتماد مسترد کی. اور پھر سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو میں تو جو کہ ہیئرنگ میں موجود رہا ہوں، 7 اپریل کو ایک سٹیج کے اوپر سپریم کورٹ کا ذہن بن گیا تھا کہ نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. نئے الیکشن کی طرف جاتے تو یہ ملک حالات نہ دیکھتا. لیکن پھر ہم سب کو پتا ہے کیا ہوا، کمرہ بند ہو گیا. اور جب سماعت شروع ہونے کے بعد کمرہ کھولا گیا تو الیکشن کمیشن وہاں موجود تھا. وہ کیسے وہاں پر پہنچ گیا؟ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے 7 مہینے. اور وہ اپریل 2022 7 اپریل سے آج تک آ جائیں، آج تک تو وہ الیکشن نہیں کرا سکتا. وہ کیا کرتا رہا ہے؟ اسے توشہ خانہ لے آئے، اسے پروبیٹری فنڈنگ لے آئے، اسے توہین الیکشن کمیشن لے آئے. آپ تمام ادارے دیکھیں تو صحیح نا، صرف ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، ایک جماعت کو تصویر کے دوسرے رخ پہ لے جانے کے علاوہ اور کام کیا ہے؟ پوری اگر دیکھا جائے تمام کوئی بھی پولیس لے لیں، ایف آئی اے لے لیں، نیب لے، اب یہی وہ نیب ہے جو عمران خان صاحب کو جو کیسز لے کر چل رہا ہے، وہی نیب ہے جو ایڈمیٹڈ کیسز کھربوں روپے کے، ہزاروں ارب کے کیسز، سینکڑوں ارب کے کیسز زمین بوس ہو گئے. لیکن دوسری طرف وہ پیسہ سارا یہاں پر 190 ملین اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے. اس میں پیسے مس یوز کہاں ہوا کیا ہے؟ پیسہ نہ دیں، وہاں سے جائیں جا کر سپریم کورٹ کو کہیں پیسہ آپ کو دے دیں گے، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ اس بنیاد کے اوپر 1 روپے کا بھی عمران خان صاحب کے اوپر الزام اگر آپ بتا دیں وہاں پھر چلیں اس کو چھوڑیں. آپ القادر یونیورسٹی والے دیکھ لیں، القادر یونیورسٹی میں کیا ایسا کیا عمران نے؟ سارے کے سارا جتنے کام ہے انہوں نے کام سارے، زمین وہاں موجود ہے، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سارا.